کیا ہوگا کہ اگر کوئی انویزیبل لائن ہو جسے کوئی پرندہ یا جانور عبور نہیں کر سکتا؟ یہ ایک سائنس فکشن کہانی کی بنیاد کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ دنیا میں حقیقت ہے۔ والیس لائن کے نام سے جانے جانے والی اس حد نے سائنسدانوں کو ایک صدی سے زیادہ عرصے تک متوجہ رکھا ہے۔ اس قابل ذکر دریافت کے پیچھے کون آدمی تھا اور اس کی زندگی کا سفر اس ڈسکوری تک کیسے پہنچا؟ الفریڈ رسل والیس 8 جنوری 1823 کو ویلز، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص، اور اپنے لیے نام کمانے اور اپنے خاندان کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے نکلا۔ مالی مشکلات کے باوجود اسے 6 سال کی عمر میں تعلیم ترک کرنے پر مجبور کیا گیا۔ والیس کا علم کا جذبہ بے اثر تھا۔ ان کے والد کی لائبریری نقشوں اور گارڈننگ کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی پناہ گاہ بن گئی جس میں فطرت اور بائیولوجی میں ان کی دلچسپی بڑھی۔ تاہم ان کے خاندان کی مالی کشمکش برقرار رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنے بھائی اور والد کے ساتھ زمین کے سروے کے کاروبار میں شامل ہونے پر مجبور ہوئے۔ انہیں بہت کم معلوم تھا کہ یہ فیصلہ بالآخر ایسی بائیوگرافی کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک کی طرف لے جائے گا۔ ان کے بھائی کی غیر متوقع موت اور اس کے نتیجے میں ان کے خاندانی کاروبار کے خاتمے نے ویلز کی زندگی میں ایک اہم موڑ لیا۔ اس مشکل دور کے دوران اس کی ملاقات ہنری والٹر بیٹس سے ہوئی، جو کیڑوں کے شوق رکھنے والے انٹمالوجسٹ تھے۔ بیٹس نے ویلز کو انٹمالوجی کی دنیا سے متعارف کروایا، اور انہوں نے مل کر اس دلچسپی کو ایک کل وقتی کاروبار میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وکٹورین معاشرے کی نایاب نسلوں کے ساتھ دلچسپی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1848 میں ویلز اور بیٹس نے نایاب نمونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے برازیل کے ایک اہم مہم کا آغاز کیا۔ 4 سال کے مشکل کام کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور اپنی دریافتوں سے بہت خوش تھے کہ اچانک ان کے جہاز میں آگ لگ گئی، جس سے ان کے تمام نمونے تباہ ہو گئے اور ویلز کی پہچان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ تاہم یہ بدقسمتی ان کے سفر کے لیے انویزیبل لائن سے پردہ اٹھانے کا ایک محرک تھا۔ اپنی پچھلی بدقسمتیوں سے بے خوف، ویلز نے 18 اپریل 1854 کو انڈونیشیا کے جزیرے نما کے لیے ایک منصوبہ بند مہم کا آغاز کیا۔ اس کا سفر سنگاپور سے شروع ہوا، جہاں سے اس نے انڈونیشیا کے چھوٹے جزیرے سلوویسی کا سفر کیا۔ اگرچہ ابتدائی طور پر سلوویسی کی طرف روانہ ہوا، لیکن حالات نے اسے قریبی جزیرے بالی تک پہنچا دیا، جس نے اس کی دلچسپی کو بڑھایا۔ بالی میں ویلز نے مختلف پودوں اور جانوروں کی انواع کا بغور مطالعہ کیا اور انہیں اکٹھا بھی کیا۔ تاہم لمبوک کے قریبی جزیرے پر جانے کے بعد ہی ویلز کے مشاہدات نے ایک اہم موڑ لیا۔ محض 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود لمبوک کے فوانا بالی سے بالکل مختلف تھے، جس میں مانیٹر چھپکلی، کینگروز اور رنگ برنگے پرندے جیسی پرجاتیوں کی خاصیت تھی، جن میں سے کوئی بھی بالی میں موجود نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے اتنے قریب 2 جزیروں کے درمیان انواع میں اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ ویلز نے قیاس کیا کہ یہ پوشیدہ رکاوٹ، جسے اس نے بعد میں ویلز لائن کا نام بھی دیا، زمین کے جیولوجیکل ایولیوشن سے تشکیل پانے والی ایک جیوگرافیکل حد تھی۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بالی کبھی ایشیائی سرزمین سے جڑا ہوا تھا، جس سے ایشیائی انواع وہاں ہجرت کر سکتی تھیں، جبکہ لمبوک آسٹریلیا سے منسلک تھا، جس سے آسٹریلوی انواع کی ہجرت میں بھی آسانی تھی۔ سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح نے آخر کار ان زمینوں کے درمیان نشیبی علاقوں کو غرق کر دیا، جس سے ایک زبردست سمندری رکاوٹ پیدا ہو گئی جسے زمینی جانور عبور نہیں کر سکتے۔ ویلز نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں جزیروں پر پرندوں کی نسلیں غیر ہجرت کرنے والی تھیں، یعنی وہ لمبی دوری کا سفر نہیں کر سکتی تھی، جس سے قدرتی حدود کے خیال کو مزید تقویت ملی۔ یہ مفروضہ انقلابی تھا، لیکن اس وقت اس میں وسیع پیمانے پر قبولیت کے لیے درکار سائنسی حمایت کا فقدان تھا۔ ابتدائی طور پر ویلز کی لائن ان کی فیلڈ مشاہدات کی بنیاد پر ایک نظریاتی حد تھی، ایک ایسا خطہ جس میں بالی کے مشرق میں انڈونیشیا کے جزائر جیسے لمبوک، سلوویسیو اور مولوکاس اور ویسٹ آف نیو گینیا شامل ہیں۔ یہ لکیر اس نقطے کی حد بندی کرتی ہے جہاں پرجاتیوں کی ساکھ میں نمایاں تبدیلی ہے۔ کئی دہائیوں بعد پلیٹ ٹیکٹونکس کی دریافت تک ویلز کے نظریے کو کچھ خاص اہمیت حاصل نہ ہوئی۔ پلیٹ ٹیکٹونکس زمین کے لتھوسفیرک پلیٹوں کی حرکت نے وضاحت کی کہ کس طرح براعظم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، جس میں ویلز کی مشاہدہ کی گئی جغرافیائی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ سائنسدانوں نے ایسے ماڈل بنائے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بالی اور لمبوک واقعی ایک بار مختلف براعظمی پلیٹوں کا حصہ تھے، جو ویلز کے مشاہدات اور مفروضے کی حمایت کرتے ہیں۔ گہری سمندری دھاروں میں مزید تحقیق نے اضافی ثبوت فراہم کیے۔
اس خطے میں مضبوط سمندری دھاروں نے کنویکشن فورسز کی وجہ سے ایک تھرمل رکاوٹ پیدا کی جس نے سمندری جانوروں کو جزائر کے درمیان عبور کرنے سے روک دیا۔ جیولوجیکل اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی کہ ویلس لائن کے دونوں جانب جزیرے کبھی مختلف زمینوں کا حصہ رہے تھے۔ ان ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت جو بر اعظمی بہاؤ کی قوتوں سے چلتی ہیں، جزائر کی موجودہ ترتیب کا باعث بنی۔ جیسے جیسے پلیٹیں حرکت میں آئیں اور سمندر کی سطح میں تبدیلی آئی، ان زمینوں کے درمیان نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے ایک قدرتی سمندری رکاوٹ پیدا ہو گئی جسے زمینی جانور عبور نہیں کر سکتے۔ ریسرچرز ویلس لائن کے دونوں طرف پرجاتیوں کے نسب کا پتہ لگانے کے لیے مولیکولر فائلوجینیٹک کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈی این اے کی ترتیبوں کا موازنہ کر کے سائنسدان اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ اسپیسیز کتنی دیر پہلے مختلف ہوئیں اور آیا ان کی علیحدگی پلیٹ کی حرکت کی جیولوجیکل ٹائم لائن کے مطابق ہے۔ ان مطالعات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ویلس لائن کے پار بہت سی پرجاتیوں کا انحراف لاکھوں سال پرانا ہے۔ کون سی نئی دریافتیں اور جاری تحقیقی کوششیں ویلس لائن پر روشنی ڈالتی رہتی ہیں۔ حالیہ مطالعات نے اس جغرافیائی حد کے مختلف پہلوؤں کی کھوج کی۔ سائنسدان پورے خطے میں پرندوں اور دیگر جانوروں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے سیٹلائٹ ٹریکنگ اور فیلڈ مشاہدات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مطالعات ہجرت کی راہداریوں اور رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ویلس لائن کس طرح پرجاتیوں کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہے، اور ان نمونوں کو سمجھنا تحفظ کی کوششوں کے لیے بہت ضروری ہے۔